آج سے 100 سال قبل 3 مارچ 1924 پایا تخت استنبول کا منظر ہے۔ سورج کی ٹکیا غروب ہونے کو ہے۔ رات اپنی تمام تر تاریکیوں کو لیے شہر میں داخل ہو رہی ہے۔ باسفورس کا کنارہ ہجوم کے باوجود سنسان ہے۔ دیواروں سے عجیب دکھ دکھائی دے رہا ہے کہ اتنے میں ایک اعلان سماعتوں سے ٹکراتا ہے اور پورے عالم اسلام کو دکھ اور درد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میناروں سے اٹھتی اذانیں درد کا پیام سنانے لگتی ہیں اور اہل علم قلم کی بجائے آنسوؤں سے تحریریں ضبط کرنے لگتے ہیں۔ جوانوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ اعلان نہیں بلکہ ذلت اور رسوائی کا سندیسہ تھا۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ خلافت کا باضابطہ طور پر سقوط ہو چکا ہے اور خلیفۃ المسلمین کو رات کے اندھیرے میں ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ سرحدوں پر پڑی بیواؤں کی ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ عالم اسلام کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ وہ یتیم جو خلیفہ کو بابا کہہ کر پکارا کرتے تھے، بابا 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 کی دعائیاں دینے لگتے ہیں اور عالم اسلام بکھر جاتا ہے۔ ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہند میں حضرت اقبال بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ وہ دن تھا جب عالم اسلام کے سر سے خلافت کا سایہ اٹھ گیا۔ خلافت کا سایہ کیا اٹھنا تھا، حریت، غیرت، حمیت سب رخصت ہو گئے۔ ہم لاوارث ہو گئے۔ ہم سے ہمارے خلیفہ چھین لیے گئے، شیخ الاسلام چھین لیے گئے، معیشت چھین لی گئی، معاشرت چھین لی گئی اور ہم ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں جا گرے۔ پھر دشمن ہم پر ایسے ٹوٹا جیسے چند بھوکے کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹتے ہیں۔ نہ جانے ہمیں کہاں کہاں سے نوچا گیا۔ کبھی فلسطین میں ہمیں بموں سے اڑا دیا گیا تو کبھی ماوراء النہر میں خون ریزی کی گئی، کبھی کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی گئی تو کبھی سقوط بغداد جیسا درد بھی ہم نے سہا۔ کبھی ساحلوں پہ ہم اپنی جان دیتے رہے اور کبھی مسجد کرتبہ کے میناروں پر صلیب لگا کر ہماری روحوں کو چھلنی کیا گیا۔ نہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کا خیال کیا گیا، نہ ہمارے مقدس مقامات کو رعایت دی گئی، نہ امت کے ننھے شہزادوں اور شہزادیوں کو بخشا گیا۔ ظالم قرآن پاک کو بھی نظر آتش کرنے سے باز نہ آئے اور انتہا تو یہاں ہوگی کہ پیغمبر علیہ السلام کی اہانت معمول بنا لی گئی اور آزادی رائے کا نام لے کر ہماری روحوں پر زخم لگائے گئے۔ نوجوانان اسلام، فرزندان اسلام، یاد رہے یہ ظلم ہم پر اس وجہ سے کیا جاتا رہا کیونکہ دشمن جانتا تھا ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ لاوارث ہیں، ان کے سر پر کوئی نہیں ہے اور یہ ظلم ہم پر تب تک جاری رہے گا جب تک کہ ہم خلافت کے سائے میں نہ آ جائیں۔ یاد رہے یہ خلافت کوئی معمولی نظام نہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے طائف میں پتھروں جیسی تکلیف سہی، لوگوں کی تلخ اور نامناسب باتیں خندہ پیشانی سے قبول کی۔ یہ وہ نظام ہے جس کے لیے رحمت للعالمین نے تلوار اٹھائی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ وہ نظام ہے۔ ہمارا نظام خلافت کا نظام ہے، جمہوریت کا قطعاً ہرگز 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 ہمارے ساتھ تعلق نہیں۔ یہ جمہوریت مقدس نہیں، منحوس ہے، ہم نے اس کو مجبوراً قبول کیا ہے۔ تجھ کو بتاؤں رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے اس کو آزادی کی نیلم پری۔ تو یاد رہے کہ یہ ہمارا نظام نہیں ہے اور خلافت کی مومن کے ساتھ وہ نسبت ہے جو ماہی کی دریا کے ساتھ ہے۔ جس طرح ایک مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، اس طرح ایک مومن خلافت کے نظام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خلافت میں ہم مسلمانوں کی جان ہے، خلافت ہمارا عشق ہے، ہماری دعاؤں کا محور ہے، ہماری راتوں کا رت جگہ ہے خلافت۔ اے مصطفی اجتماع میں آنے والے باشعور نوجوانوں، میرے بابا کے عظیم مشن کے پاسبانوں، ذرا دقت نگاہ سے دیکھو کہ پاکستان کا وجود 1947 میں آ رہا ہے اور خلافت کا سقوط 1924 میں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی خلافت کے سقوط کے محض 23 سال بعد ایک ایسا ملک وجود میں آتا ہے جس کا نظریہ اسلام ہے اور وہ امت کے تصور کو واضح کرتا ہے۔ ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان اس مملکت کے سائے کے تلے رہتی ہے اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کا بھی یہی مقصد تھا کہ ایک ایسی مملکت بنائی جائے جو اسلام کا قلعہ بنے، اور اس ملک کے قانون کی پہلی سطر پر لکھا جاتا ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے، کہ حاکمیت مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی نوجوانوں، قدرت اس خطے کے لوگوں سے خلافت کے احیاء کے لیے کام لینا چاہتی ہے، مگر صد افسوس آج 100 برس بیت گیا
اور ہم خلافت کی طرف ایک قدم بھی نہ اٹھا سکے۔ اگر ہم اس طرح ہی خلافت کو سنجیدہ نہ لیا تو آنے والا 100 سال بھی ذلت اور رسوائی کا ہے۔ آئیے خلافت کی طرف کچھ سنجیدہ قدم اٹھائیں اور خلافت کے احیاء کے لیے ہم اپنی شعوری جد و جہد کریں۔ یاد رہے یہ جو جمہوری نظام ہے، ہم مصطفی فقیر شعوری طور پر اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خلافت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو آئیے ہم ان چند طریقوں کو دیکھتے ہیں جس کے باعث ہم سب خلافت کے احیاء کے لیے اپنا کردار پیش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو خلافت کے لیے ایک ضروری چیز ہے اور سب سے پہلا قدم ہے خلافت کی طرف، خلافت کا شعور نئی نسل میں بیدار کرنا ہے۔ نئی نسل کی ذہنوں میں اس بات کو راسخ کرنا ہے کہ ہمارا نظام خلافت ہے، اور یہ خلافت کی محبت نئی نسل میں بچوں میں کس طرح منتقل ہوگی۔ یہ مبلغین کی تقریروں سے نہیں بلکہ یہ استاد نے پیدا کرنی ہے۔ جب وہ ایک کہانی سناتے ہوئے آہ بھرے گا اور کہے گا ہم پرسکون تھے جب ہم خلافت کے سائے میں رہتے تھے۔ یہ خلافت کی محبت بچوں کے دلوں میں مصنفین کی کتابوں نے نہیں بلکہ والدین نے ڈالنی ہے۔ جب والد ہر نماز کے بعد احیائے خلافت کے لیے دعا کرے گا اور بیٹے کو کہے گا بیٹا تو نے رسول اللہ کی امت کی خدمت کرنی ہے، تو یقیناً بچہ رات کی تنہائیوں میں احیائے خلافت کے لیے تڑپے گا۔ اور جب ماں رات کو بچوں کو مجاہدین کی کہانیاں سنائیں گی تو یقیناً بچے خلافت زادے بنیں گے۔ پہلا قدم خلافت کا شعور پیدا کرنا ہے نئی نسل میں۔ دوسرا جو بہت اہم چیز ہے احیائے خلافت کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم امت کا تصور نئی نسل میں پیدا کریں۔ امت کا تصور اگر ناقص ہے تو احیائے خلافت ممکن ہی نہیں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ احیائے خلافت ہوگی۔ اس لیے امت کا تصور پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم سب آپس میں بائی بائی ہیں۔ ہمارے رشتے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو اس کلمے کا انکار کرتا ہے وہ چاہے ہمارا جتنا مرضی قریبی ہو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب امت کا تصور اور درد امت نئی نسل میں ہم کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے چند طریقے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو روز کی بنیاد پر خود کھڑے ہو کر بچوں سے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کروائی جائے، اور بالخصوص ان ممالک کے لیے جہاں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ امت کا درد پیدا کرنے کا وہ یہ ہے کہ والدین ماں باپ آپس میں بچوں کے سامنے دکھ اور درد کے ساتھ امت کے مسائل پر گفتگو کریں۔ اس سے بچوں کے دلوں میں امت کے لیے درد پیدا ہوگا۔ تیسرا جو طریقہ ہے درد امت پیدا کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم مقبوضہ علاقے جیسے کشمیر ہے، فلسطین ہے، ان کے جھنڈے اور یرغمال بنی مساجد، مسجد کرتبہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، بابری مسجد ہے، ان کی تصاویر بچوں کے کمروں میں یا پھر گھر میں آویزہ کریں اور بچوں کی ان کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ، جذباتی ربط قائم کریں۔ اس سے بچوں کے دلوں میں ان چیزوں کے ساتھ ایک ربط قائم ہوگا اور وہ درد امت کے دردی بنیں گے اور راہی بنیں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو احیائے خلافت کی طرف شعوری قدم بڑھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی شعار سے بچوں کی محبت۔ میناروں سے اٹھتی اذانیں ان کے کانوں میں تکلیف نہ دیں بلکہ وہ دعا کریں اے ہمارے رب ہمارے اس آسمان کو اذانوں کی گونج سے آباد رکھنا۔ بوڑھے بزرگ نصیحت کرتے انہیں برے نہ لگیں بلکہ وہ یہ دعا کریں اے اللہ ہماری دھرتی کو صالح مسلمانوں سے آباد کر دے۔ یہ داڑھی، یہ دستار ان کے لیے قدامت اور اولڈ فیشن کا نام نہ ہو بلکہ یہ اس کے لیے خوبصورت طریقہ اختیار کریں اور اس کے لیے وہ آرزو کریں۔ اب یہ بچوں کے اندر اسلامی شعار کی محبت کیسے بیدار کی جائے؟ تو اس کا ایک خوبصورت طریقہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ الکافرون مع ترجمہ اپنے بچوں کو سنائیں، سمجھائیں اور یاد کروائیں، اور پھر سورۃ الکافرون مع ترجمہ بچوں سے سنیں۔ اس سے یہ ہوگا ان کے اندر اسلامی حریت اور اسلامی شعار سے محبت بڑھے گی، اور یہ نسخہ قرآنی نسخہ ہے۔ اے قافلہ درد کے ہم نواؤ، دور دراز سے غلبہ امت کا خواب آنکھوں میں سجائے ایک مرد مجاہد کے پاس آئے ہو۔ اس مصطفی اجتماع میں یہ عزم کر کے اٹھو کہ ہم پوری زندگی خلافت کے احیاء کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ یاد رہے خلافت کا احیاء ایک تقریر یا ایک اجتماع سے نہیں ہوتا بلکہ کئی نسلیں محنتیں کرتی ہیں، پھر جا کر خلافت کا پرسکون ماحول اور ٹھنڈا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ ہی وہ اولین لوگ ہیں، آپ ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن سے خلافت کی بنیادیں مضبوط کی جانی ہیں۔ میں آپ کو دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں ادارۃ المصطفیٰ مکین گنبد خضرا کی طرف جاتی ہند سے ٹھنڈی ہوا کا ایک خوبصورت جھونکا ہے۔ خود بھی اور اپنی نسل کو بھی اس ادارے کے ساتھ جوڑیے اور اس ادارے کے ساتھ تعلق مضبوط کیجیے۔ یہ ادارہ ادارۃ المصطفیٰ
شعوری طور پر احیاء خلافت کے لیے کام کر رہا ہے، رجال کار پیدا کر رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ جلد احیاء خلافت اور نشأت ثانیہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ ہم نے، آپ نے، سب نے مل کر یہ عہد کرنا ہے اور اپنے شیخ کی، اپنے امیر اعلیٰ کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اور اہل کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ پکارنا ہے، ہم راہی جہد و عزیمت کے منزل پر جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کر دم لیں گے، ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، وقت کے ہر ایک اکبر سے اعلان نفرت کرتے ہیں، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احیاء خلافت کے لیے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مقدس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں اپنی جناب سے توفیقات عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔